ایک باپ نے اپنی پگڑی اتار کر اپنی بیٹی کے پیروں میں رکھی تو اس بیٹی نے، اس غیرت مند بیٹی نے، اس بہادر اور جرأت مند بیٹی نے وہ پگڑی اپنے پیروں سے، قدموں سے اٹھا کر اپنے باپ کے سر پر دوبارہ سجائی اور اس کو وہ عزت دوبارہ دی اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، پر پھر بھی میں آپ کی عزت سر فہرست رکھوں گی اور میں موت کو گلے لگانے جا رہی ہوں۔ آپ مجھے جہاں لے کے جائیں گے بابا، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ یہ واقعہ، ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے سندھ کے شہر روڑی میں، روڑی کے ایک گاؤں میں۔ وہاں پر 6 سال پہلے ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ اس کا ظالم شوہر اس کو کاروکاری کا الزام لگا کر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو یہ ریلائز ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے جنگلوں سے، ریگستانوں سے، کہیں سے بھی بھاگ کر کسی طرح نزدیکی پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن میں ایک FIR درج کراتی ہے کہ میں اپنی جان کا خطرہ جان کر وہاں سے بھاگی ہوں، مجھے تحفظ دیا جائے۔ وہاں کی پولیس اس کو کورٹ میں پیش کرتی ہے اور کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ اس لڑکی کو، گلا بارو نام کی خاتون کو جان کا خطرہ ہے اپنے ہی شوہر سے، تو اس کو دارالامان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں چلی جاتی ہے۔ ایک دن دارالامان میں اس کا باپ آتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کا باپ ملاقات کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ مناتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اس کے نہ ماننے پر اپنی سر کی پگڑی اتارتا ہے اور اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یہ معصوم لڑکی، غیرت مند لڑکی، اس باپ کی عزت کو بچاتے ہوئے اپنے قدموں سے وہ پگڑی اٹھاتی ہے اور پھر باپ کی سر کی شان بناتی ہے، باپ کے سر پر سجاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جہاں مجھے لے کے چلیں گے میں تیار ہوں، لیکن آپ کی عزت پہ بات نہیں آنے دوں گی۔ یہ سمجھوتا ہو جاتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے اور باپ پھر اس لڑکی کو اپنے ساتھ دوبارہ سندھ کے شہر روڑی کے گاؤں میں واپس لے آتا ہے۔ گلا بارو اور اس کے والد کے گاؤں پہنچتے ہی اس کا شوہر، جو کہ موقع کی تلاش میں بیٹھا تھا، وہ فوراً گلا بارو کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی مجھے واپس دو، میری امانت مجھے واپس دو، اور وہ اس کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اب دوستو، غیرت کے نام پر وہ اس کو مار دیتا ہے اور سندھ کی ایک بیٹی، ایک معصوم بیٹی، غیرت مند بیٹی، پھر غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پولیس کو ملتی ہے، پولیس فوراً اس کے شوہر کو گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے شوہر کے ماموں کو بھی ساتھ گرفتار کر لیتی ہے۔ جب اس سے تفتیش کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پہ مارا ہے کیونکہ وہ قاری تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا ہے اور اس بات پر مجھے فخر ہے۔ یہ جہالت کا نیکسٹ لیول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس چیز پہ مجھے فخر ہے۔ اگر دوستو ایسے لوگوں کو کاروکاری کا الزام لگا کر ہی لڑکیوں کو بے گناہ مارنا ہوتا ہے تو ان کے پاس اور بھی آپشن موجود ہوتے ہیں۔ ان سے واسطہ ختم کیا جا سکتا ہے، ان سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے، ان سے کبھی زندگی میں ملا نہیں جا سکتا، ان کو طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن دوستو جان لینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ اس کے والد، لڑکی کے والد، گلا بارو کے والد اور اس کے شوہر کی ملی بھگت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قانون اس پہ کس حد تک ایکشن لیتا ہے، ورنہ یہ آنے والے وقتوں میں واقعات بڑھتے جائیں گے اور یہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک چلے جائیں گے کہ پھر ان کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ ہر کوئی غیرت کے نام پہ کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کے غیرت کے نام پہ اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو اسی طرح قتل کرے گا اور غیرت کے نام پہ فخر کرے گا۔ دوستو بات یہ ہے کہ اگر گلا بارو خاتون کو انصاف ملے گا تو کب تک ملے گا، اور اگر انصاف ملے گا تو کیا اس کو، اس کے شوہر کو سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی؟ ایسی کوئی سزا ہوگی جو دوسرے اس کو عبرت کا نشان سمجھیں گے اور اس واقعے سے سبق سیکھیں گے اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ دوبارہ کسی سندھ کی معصوم بیٹی کو، بہادر اور جرأت مند بیٹیوں کو اس طرح قتل کرے۔